بات کرتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ دشمنی پہ, پیور دشمن پہ, لیکن اس سے پہلے یہ بات کرنا بہت ضروری لگتا ہے کہ دشمن کون ہے. کیا ہر مخالف دشمن ہے؟ ہر دشمن مخالف ہو سکتا ہے, لیکن کیا ہر مخالف دشمن ہے؟ نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ہر مخالفت ہونا از نیچرل. اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے لا یزالون مختلفین, اختلاف تو ہمیشہ ہوگا. آگے اللہ نے کہا الا ما رحم ربی, مگر جس پہ اللہ کا رحم ہو. تو کسی زاویے سے, کسی نقطے سے, کسی اوپینین سے, کسی پرسپیکٹو سے, کسی ڈاکٹرن سے کسی کا اختلاف ہونا, نظریے سے اختلاف ہونا, یہ ایک نیچرل ہماری کریشن کا پارٹ ہے. ورنہ اسلام کے اندر بھی ایک مسئلے پہ 4 فتوے نہ ہوتے. یہ چلتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ مخالفت اگر بات سے ہے تو وہ مخالفت کہلائے گی, اگر وہ ذات سے ہے تو وہ دشمنی ہے. جیسے ایک بچہ ہے, وہ ایک چیز کرنا چاہتا ہے اور اس کا باپ جو ہے اس کو ایک منع کرتا ہے, اس کے اینٹی جاتا ہے ہمیشہ. اس کو لگتا ہے کہ ہمیشہ, اور یوتھ کو یہی لگتا ہے کہ یار یہ تو ہمیشہ منع ہی کرتے مجھے اس چیز سے. تو وہ اس کو اپنی سائیکالوجی کے اندر کیا جگہ دے؟ خیر خواہ تو نہیں لگتا نا. دیکھیں ایک نارمل آدمی کو کہ ایک منع کر رہے ہیں مجھے ایک چیز سے, اس کو وہ کیا کیٹیگرائز کرے گا اس کی مخالفت کو یا اس کے کنسنٹ نہ دینے کو؟ اسی طرح دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے نا, دشمنی کا تعلق ذاتیات سے. صحیح. اس ذات سے جڑے ہوئے جو نظریات ہیں اور جو اس ذات سے جڑے ہوئے معاملات ہیں, جو اس کے اقوال ہیں, افکار ہیں, واٹ ایور دا تھاٹ فریم اینڈ تھنگس, وہ تو غلط, اس سے تو مخالفت ہو سکتی ہے آپ کی. مگر وہ اس اسٹیشن پہ جانا کہ جہاں پہ وہ ذات ہی پوری مجروح ہو جائے, اس کے مائنڈ میں پوری ذات ہی اس کو چیلنج کر رہی ہو, اور وہ صرف اس بات کا انکار نہیں کر رہا, وہ اس ذات کو بھی ڈسفنکشن کرنا چاہتا ہے. اور میرا ایک اور بھی جملہ ایڈ کر لیں کہ مخالفت جس میں حسد ہو, بغض ہو, اور جس میں اپنی انسیکیورٹی ہو, اسے دشمنی کہتے ہیں. یہ ایک اچھا جملہ ہے میرے خیال سے. صحیح. کہ مخالفت اگر ایکیڈیمک اور انٹلیکچوئل ہے, علمی فکری ہے, تو ٹھیک ہے, یہ تو ڈسکسیبل ہے, یہ تو علماء میں بھی ہوتا ہے اور اس میں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. اس میں ایک ذات, ایک برادری, ایک عقیدہ, ایک مسلک, ایک مذہب, ایک دین, اور اس کے غیر میں بھی ہو سکتی ہے. مگر جہاں پر مخالفت کی بنیاد دلیل نہیں ہے, بغض ہے, حسد ہے, کمپلیکس ہے, انسیکیورٹی ہے, اناد ہے, تکبر ہے, کوئی ظاہری ذاتی پہلو ہے جس کی وجہ سے یہ دشمنی ہوتی ہے. اور اس کو بھی اگر فردر الیبوریٹ کرنے چاہیں کہ آپ اس کو کس لیول تک رکھنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ کی صرف نظریے کے اندر اگلے کی ذات بری ہے تو ٹھیک ہے, اس پہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. صحیح. اگر آپ اسے ایکسیکیوٹ کر کے میدان جنگ میں لے کے آئیں گے کہ میں اسے ختم کروں گا, جیسے حسد کا بھی بارے میں کہتا نا کہ ایک یہ ہے کہ بھائی ان سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, زوال النعم عن المنعم, جسے انعام ہوا ہوا اس سے زوال ہو جائے اور مجھے مل جائے, تو یہ ذرا بڑا حسد ہے. اور اگر یہ والی بات سوچ ہے, رشک ہے کہ بھائی اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہو جائے, صحیح ہے, اسے غبطہ کہتے ہیں. So that's not حسد ایکچولی. یہ تو پریزبل بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا مجھے بھی مل جائے. صحیح ہے. لیکن اس کا ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے, یہ کنڈیمیبل ہے. یہ ہے. اب یہ ایکسیکیوشن میں جب جائے گا تو دشمنی ہے. اوکے. اور اس کے لیے اس کو ڈکلیئر کرنا لازم. منافق کبھی بھی اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا, دشمن ڈکلیئر کرے گا. تو آپ کا ایک جملہ ہے جو آپ یعنی منافق بھی دشمن ہے, دشمن منکر بھی دشمن ہے, لیکن منافق کبھی بھی اپنی دشمنی ڈکلیئر نہیں کر سکتا. یہ ڈکلیئر کرے گا, اور جو ڈکلیئر کرتا ہے اپنی مخالفت اور اپنی بغض, اناد اور اپنے تکبر اور اپنے حسد کو آپ کے ساتھ, دیٹس اے پیور اینیمی. پیور اینیمی ان دا فرنٹ لائن جو لڑے گا آپ کے ساتھ. ایک تقریر کے اندر آپ جملہ کہتے ہیں کہ وہ دشمنی, وہ زندگی کیا ہے اس میں دشمنوں کو سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دشمن زیادہ ہونے چاہیے زندگی کے اندر, زیادہ فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلیں ہم, بنائیں دشمن. حدیث میں آتا ہے لا تتمنوا لقاء العدو, دشمنوں سے ملاقاتیں کرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے.
لرن ٹو لیو ان ہارمنی اینڈ پیس. امن میں رہنا کا عادت ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب ایک انسان انٹیگریٹی, ویلیوز اور رائٹس, کوڈ اور کور کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے نا, کور ویلیوز اور ایتھکس پہ کھڑا ہوگا, جہاں اس کی سیلف اسٹیم ہوگی, غیرت ہوگی, ایک مزاج ہوگا, زیادہ جھکنے والا آدمی نہیں ہوگا, اور عزت احترام کرنے والے لوگ ہوں گے لیکن زیادہ انٹیمیڈیٹ نہیں ہوتے, جو زیادہ اٹھائی گیرے نہیں ہوتے, جو اس ٹائپ کا مزاج نہیں ہوگا, اور اپنی راہ پہ, اپنی سمت پہ اپنا مشرق اپنا مغرب خود بنانے والے لوگ جو ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ دشمنیاں اکثر ہوں گی نہیں, یقیناً ہو جاتی ہیں لوگوں کو, کیونکہ یہ لوگ جہاں سے گزرتے ہیں نا, یہ ایک بہت ہی انسیکیور پارٹی کو مزید انسیکیور کر جاتے ہیں, یہ انٹیمیڈیٹ کر جاتے ہیں اگلے کو. ان کی پریزنس کا ایک اورا اللہ نے رکھا ہوتا ہے جو تنگ کرتا ہے لوگوں کو. اچھا, پھر وہ جو کمزوری میں بڑے خواب دیکھنے والا ہوتا ہے نا, اس کے بھی دشمن زیادہ اس لیے ہو سکتے ہیں کیونکہ باتیں بڑی ہیں, اور مطلب ایک اس سے دشمنی کرتے ہیں لوگ جو بہت ہلکا ہوتا ہے, اور ایک اس سے لوگ دشمنی کرتے ہیں جو بہت پاورفل ہوتا ہے. ایک اس سے دشمنی کرتے ہیں جو بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ہلکا رکھتا ہے, اور ایک اس سے بھی لوگ بہت دشمنی کرتے ہیں جو بہت ہلکا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بہت پاورفلی پروجیکٹ کرتا ہے. یہ چاروں کے چاروں معاشرے کے اندر اس طبقے کو جو اپنے سیٹلڈ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا منافق بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بہت بادر کریں گے, اور ڈیفینیٹلی اس کو دشمنی ملے گی. تو وہ زندگی جو ہواؤں کے مخالف گئی نہیں کبھی, جس نے ریت رواج توڑے نہیں کبھی, جس نے اپنے آپ کو چیلنج نہیں کیا, جو کبھی نکلا نہیں اس کنویں سے باہر نکل کے اس نے ایکسپلور نہیں کیا, جس نے دل نہیں دیا کسی کو, ہو نہیں سکتا کہ اس کو دشمنیاں نصیب نہ ہو. تو وہ زندگی کیا جسے دشمن نصیب ہو, مطلب وہ زندگی کیا جس نے قدم نہ بڑھائے ہو, یہ مطلب ہے. اچھا, آپ ایک اور جملہ, کیونکہ میں پہلے سارے وہ جملے کلیریفائی کر دوں, لوگ تقریر سنتے ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں شیخ صاحب سے آج تشریح کرا لوں کہ میں ان کا مطلب کیا ہے. دوستوں کو سجن کس طرح بنا سکتے, مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل. اور قرآن کی بھی آیت ہے کہ تمہارے اور کسی کے درمیان اگر دشمنی ہے تمہارا ولی حمیم دوست بن جائے گا. لیکن آپ کا کیا کانسیپٹ ہے کہ دوست جو ہے وہ قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, دشمن قریب, دشمن کو دوست کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایک بیوقوف انسان جسے ہم سفیہ کہتے ہیں عربی میں, وہ ہے جو اپنے قریبیوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیتا ہے. اور ایک سمجھدار حکیم انسان اور ایک تجربے کار ڈیپ پروفاؤنڈ انسان, جو ڈیپتھ ہوتی ہے جس میں, اسے وہ فن اللہ نے سکھایا ہوتا ہے, اور کچھ معاشرے نے, کچھ تربیت نے سے, کہ وہ اپنی الفاظوں اور اپنے رویوں سے اپنے دشمنوں کو اپنی دوستوں کی کیٹیگری میں لے کے آتا ہے, اور اپنے دوستوں کو اپنی سجنوں کی کیٹیگری میں لے کے آتا ہے. مطلب ان کا رجحان اپنی طرف بڑھاتا ہے وہ اپنے رویے, اپنے الفاظوں سے. اس کے لیے صبر چاہیے, حوصلہ چاہیے, جگر چاہیے, اسٹریٹجی چاہیے آپ کو, اور ان کے تیر اور ان کی نیگیٹیوٹی ابزارب کرنے کا آپ کو کلیجہ چاہیے. تو ہی تو وہ کہتے ہیں, آپ نے وہاں تک مار کھانی ہوتی ہے ان کے لیے کہ وہ کہیں کہ یار میں اس کے ساتھ زندگی اس لیے نہیں گزارتا کہ اس کا برانڈ بہت اچھا ہے یا اس کا پروڈکٹ بہت اچھا ہے, میں اس کے ساتھ زندگی اس لیے گزارتا ہوں کہ یار یہ اتنی برداشت کر سکتا ہے ہماری, صحیح ہے, اس لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اس لیے نہیں کہ وہ بہت قابل آدمی ہے. تو قابلیت آپ کو بازار میں بہت ملے گی, برداشت نہیں ملے گی اس میں. برداشت بھی ملے گی مگر وسعت نہیں ملے گی, وسعت بھی ملے گی مگر ظرف نہیں ملے گا, ظرف تو ملے گا مگر لوگ نہیں ملیں گے, لوگ ملے مگر لوگ نہ ملے. ظرف ملے گا تو جسے ہم کہتے ہیں معافی نہیں ملے گی, معاف کرنے والے لوگ. درگزر کرنے والا مزاج نہیں ملے گا. درگزر کرنے والا مزاج مل بھی گیا, یہ سب کے ساتھ جو پیکیج میں پیچھے, تو تانا دینے والے لوگ ملیں گے, نہیں ملیں گے آپ کو. تانے دینے والے لوگ ملیں گے جو یاد دلائیں گے کہ وہ تو کیتا سی 5 سال پہلے. یہ ساری چیزوں سے دوست دشمن بن جاتے ہیں. اور دشمن جب مار رہا ہوتا ہے نا, تو وہ مارتے وقت اس میں سے کچھ اتنے عظیم لوگ تھے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنی مار کے اندر بھی اپنے سٹینڈرڈز, ویلیو اور ایک خاندان لے کے آیا ہے یہاں پر. تو دیٹس دا بیوٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بادشاہ جب انہوں نے کیپٹیویٹ کیا, میرے خیال سے سمامہ ابن عثال, تو وہ when he was captivated, تو اس نے اپنے 10-12 دن 14 دن اس نے اپنی بادشاہت کا مزاج رکھا, اس نے ایٹیٹیوڈ رکھا جو بھی ان کو سرو کرنے آ رہا تھا. بھائی بادشاہ تو بادشاہ ہے نا, جیل میں بھی ہے, امپریزنڈ بھی ہے, تو بادشاہ ہے وہ, صحیح ہے. تو ایٹیٹیوڈ وہ ایک کامنر والا تھوڑی رکھے گا. تو 14 دن تک جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بہیو کرتا رہا, ڈیگریڈ کرتا رہا,
وہ کہتے ہیں مطلب غلامی کے اندر بھی اس نے اپنا, اینڈ دا وے رائلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹڈ ہم, کہ میں تجھے انزل الناس منازل, میں تجھے تیری منزلت کے مطابق ٹریٹ کر رہا ہوں, میں تجھے کامن پریزنر کی طرح ٹریٹ نہیں کر رہا. اور پلس وہ رفق جو تھا, جو برداشت تھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمائلنگ ایٹیٹیوڈ تھا, اس نے ایسا گرویدہ کر دیا اس کو. اس نے مجھ سے کہا یہ چینے شینے تو ویسے ہی میرے پہ نہیں ہے, ہیومن رائٹس کا تو آپ نے ویسے ہی بڑا خیال رکھا ہے, آپ کلمہ بتائیں, آپ کا کلمہ کیا ہے, I want to join, I want to be a part of you. بلکہ شیب ابی طالب کے اندر بھی اسی طرح تھا نا, 3 سال مسلمانوں نے جب ظلم برداشت کیے تو سامنے والے دشمن وہ جو جنہوں نے پٹیشن فائل کیا تھا مکے میں, جو آواز اٹھانے والے لوگ تھے کہ بھائی ہمارے اپنے لوگ ہیں, جی, تو دشمنوں کے صفوں کے اندر مارنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے, آپ ایک سمپتھی لے کے آتے ہیں. ہاں, جسٹ بیکاز ہی ہیز این آئیڈیالوجی اگینسٹ سم تھنگ, ہی از آور فیملی ایز ویل. اجاگر کیا نا اس درد نے, اس تکلیف نے, اس برداشت نے, اس وسعت نے, اس کلیجے نے, اس جگر نے, کہ بھائی اتنا نہیں بنتا یار, اتنا مت مارو اگلے کو. تو وہ چیخ پڑے اندر سے, تو ان کے اپنے اندر سے آواز کھڑی ہو گئی. تو یہ کیسی زندگی ہے عدیل, یہ ہم بنا نہیں سکے. ہاں, بنا نہیں سکے. اور اس پہ آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں بار بار کہ دیکھو ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے. قیمت سے مراد یہ نہیں ہوتا, اچھا یہ بھی جملہ ذرا صحیح ہے, ہر انسان کی قیمت ہونے کا جملہ یہ نہیں ملتا کہ ہر انسان بکاؤ ہوتا ہے. جی, ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے اس کا دل خریدنے کی. بالکل. دیٹس اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر کئی دشمن ملے ہوں گے, اندرونی بھی بیرونی بھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بائبل ہے, کچھ کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے, ذرا سمجھائیں. جب آپ بولتے ہیں قیمت ہے, دشمن تھے آج نہیں ہے, قیمت ادا کی ہے میں نے اس کی, دیکھیں کیا مطلب؟ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی اختتامی کرنے کی کوشش کی, لیکن ادھر نہیں آئے. ابو جہل نہیں آیا, صحیح ہے, روز و روشن بھی دکھ گیا نا اس کو, اس نے موت لینا قبول کیا. اس نے کہا میں اپنی زندگی میں اتنی سرداری, بنو مخزوم کی سرداری میرے پاس تھی, میں بنو ہاشم کے تھلے نہیں لگ سکتا. That was there. He was honest to the core of his enmity. اس نے اسی پہ جان دی. بعض ایسے تھے جو وہاں پہ مخالف تھے, یہاں کے بڑے لیڈرز بن گئے. صحیح, عمر بن خطاب ہیں, خالد بن ولید ہیں, We've got big giants over here as well. تو کچھ آئیں گے, کچھ ہاتھ ملائیں گے, کچھ آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے, آپ کے ساتھ آپ کو ایکسپلور کریں گے, کچھ نہیں آئیں گے, کچھ پیچھے رہیں گے. لیکن پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کی مخالفت, دیکھیں آپ گزر رہے ہو نا ایک علاقے سے, تو ایک آپ کی وہ مخالفت ہے جو آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. صحیح ہے. ایک آپ کی وہ مخالفت ہے جو آپ کہیں سے گزر رہے ہو تو وہاں پر اس سے مخالفت ہوئی ہے, دشمنی ہوئی ہے, ہاں, وہاں گزرتے ہوئے مسئلہ کرے گا. ٹھیک ہے. اور ایک آپ کی وہ مخالفت ہے جو اوپر سے آپ کی سرویلنس کر رہا ہے. سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو جدھر آپ جاؤ گے نا وہ پیچھے آپ کے آئے گا. ٹھیک ہے, آپ رائٹ ہو گئے وہ بھی رائٹ, آپ لیفٹ ہو گئے وہ بھی لیفٹ, وہ بھی اسٹریٹجی آپ کے مطابق کرے گا. آپ ایک اور انڈسٹری میں جائیں گے وہاں بھی گھس جائے گا وہاں. آپ ایک اور جانور نکالیں گے کیٹیگری اس میں بھی آ جائے گا. کیونکہ اس کا مقصد کبھی کیونکہ وہ نیچ اتنا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو کراس کر کے آگے نہیں لڑنا چاہتا. صحیح ہے. ہم تو فرنٹ سے لڑ رہے ہیں نا, جو پہلی ہٹ لگتی ہے ہمیں لگتی ہے اگر ہم کسی بھی نئی چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں ایز مدراریئنس, تو وہ پیچھے ہوگا آپ کے. آپ نے وہاں کامیابی کرنی ہے. سب سے مسئلہ یہاں پر یہ, وہ کوئی بھی شخص جس کے ساتھ دشمنی رہی میری, وہ واپس اس لیے نہیں آ سکتا ہوں کہ وہ کنویں کا مینڈک ہے, اور کنویں میں ہی اس کو اپنی جگہ چاہیے تھی, اور کنویں کے اندر اس نے ہم سے اتنا لے لیا ہوا ہے مجھ سے کہ وہ وہاں پہ راج کر رہا ہوگا اپنا. ہاں, چیخیں اس کی جب نکلے گی جس دن میں کنویں میں پہنچوں گا وہاں پر چکر لگانے کے لیے, that's the day they're going to get intimidated. اس کی مثال آپ لکھ لیں نا, نائک صاحب آئے ہوئے نا ابھی پاکستان کے اندر. نہیں تو آپ دروازے کھلے رکھتے ہیں اپنے دشمنوں کے لیے, تو کب بند کب ہے کبھی؟ یہ کسی سے اتنی دشمنی کی ہو خاندان کے اندر, پروفیشنلی, نہیں, یا یہ ایٹیٹیوڈ سے تعلق رکھتی ہے. جو آدمی زندگی کے اندر اس کی دشمنیاں رہی ہوں, یا اس کی مطلب دشمنیاں تو ہماری ایسی بھی رہی ہیں نا کہ جان تک آ گئی ہماری. میری اپنے اس فیلڈ سے ہٹ کے بھی تو میری دوسری جگہ مخالفت ہے, دشمنی رہی, میری ہماری فیملی میں رہی ہیں, زمینوں کے کاموں میں رہی ہیں, اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں اپنے مدرار سے ریلیٹڈ بھی رہی ہیں. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جو آدمی گرو کر رہا ہوتا ہے نا, اسے ان وقتوں میں کبھی بھی گرج پالنے کا نہ ٹائم ہوتا ہے, اور نہ اس کا اتنا مقام ہوتا ہے, اور نہ اس کا قد ہوتا ہے کہ وہ پالے کسی کو. صحیح ہے. تو کچھ بیوقوفوں کو شاید یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی شاید ابھی بھی ہیں یہ میرے مائنڈ پہ سوار ہوں گے, آئی ایم سم ویئر ایلس. اور کہتے ہیں نا دا بیسٹ ریونج از ٹو فورگیٹ دیم. تو میرا سب سے خطرناک بدلہ بھی یہ ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کوئی.
ہاں ان سے سبق میں نے جو سیکھی ہے نا وہ ہم مارکیٹ میں دیتے ہیں سب کو. صحیح ہے. کہ بھائی تمہارا That's experience. تمہارا وار کرنے کا طریقہ یہ تھا, تمہاری منافقت یہ تھی, تمہارا یہ طریقہ کار تھا, تم ہر 5-6 جگہوں پہ جا کے ہر کسی کے جا کے آ کے معاملے خراب کر کے ہمارے خلاف. تو میں نے سیکھ لیا ان سے کہ بھائی اس کا وار ایسا ہے, اس کا وار ایسا ہے. میری زندگی پہ کوئی سوار نہیں. I don't even remember most of them in my life. I've moved on. I have way big success and achievement in my life where I am right now. تو اگر کیا دروازے کھلے ہوئے؟ تو وہ تو کب مطلب دروازہ وہی آدمی بند کرے گا نا جس کے پاس ظرف نہیں ہوگا, جس کے پاس اچیومنٹ نہیں ہوگی, جس کے پاس غصہ ہوگا, جس کے پاس ایجیٹیشن ہوگی. میرے پاس یہ ہے ہی نہیں. میں کسی سے اگر لڑا ہوں یا کوئی مجھ سے لڑا ہے ساری زندگی میں, اس کے اندر میرا اس کے خلاف کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ میں چیرتے ہوئے چلتا گیا. میری لائف کے چیلنجز اتنے عجیب رہے, میرے پاس ٹائم ہی نہیں رہا کہ میں ان کے لیے. اور آج بھی میری لائف کی کنٹینٹمنٹ اتنی ہے کہ میں بیٹھ سکتا ہوں ٹیبل پہ. اف یو ٹیک می ٹو اے ٹیبل ود اینی ون آئی کین سٹ ود دیم. میں کسی بھی دشمن مخالف کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں, میں چیئر کر سکتا ہوں. لیکن اب ان کے لیے اور مشکل ہو جائے گی, کیونکہ اس وقت تو میں شاید 20% کے اوپر راضی ہو جاتا تھا. اب تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنونس می ناؤ. مطلب میں اوبیسلی یہ بھی میسج ضرور دیتا ہوں اور دوں گا یہاں سے کہ میں سوشل میڈیا پہ بھی تو دیکھ لینا خاموش نہیں رہتا ہوں. مطلب آئی ہیو مائی اون, بس میری اپنی گیان چل رہا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ گیو کامنٹس اباؤٹ اینی ون ان دا ورلڈ. بٹ اٹس لائک میں آپ سے جب بول رہا ہوں نا دروازے کھلے آئے, میں بات کر سکتا ہوں. آپ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آئے گا نہیں. میرے پاس ایک تو نمبر 1 کوئی گرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی میرے پاس کوئی وونڈ ہے, میرے پاس کوئی زخم نہیں ہے. میرے پاس ایک سکار ہوگا, جس سکار سے میں نے سیکھا ہوا ہے. وہ آئے وہ نہ آئے مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن میں اپنا اخلاق, اپنا احترام, اپنی تمیز اپنے دشمنوں کے لیے بھی اتنی ہی رکھتا ہوں جتنی میں نے اپنے دوستوں کے لیے بھی رکھی ہے کبھی. تو اگر وہ آئیں گے اس لیے نہیں, کیونکہ آبویسلی جس جگہ پہ حملہ ہوا ہے اور جس طرح سے اس لیے کہتے ہیں نا دشمنی ایسے کرو کہ کل کو ٹیبل پہ بیٹھ سکو, اور دوستی اس طرح رکھو کہ کل کو یو کین سے گڈ بائی ٹو سم ون. یہ اس طرح کی دشمنی کی کبھی شکل نہ دکھا. یہ ہمیں جو ہے وہ فیملی کے اندر بزنس کے اندر سکھایا جا رہا تھا کہ کسی کو اتنا بڑھا دو کہ اس کو تم چھوڑ نہ سکو ایز اے کلائنٹ, اور کسی کو اتنا ذلیل مت کریں کہ کل کو آپ بیٹھ نہ سکیں. ہاں, تو یو نو ویری ویل, یو آر امنگس دوز اینڈ وکی از امنگس دوز اینڈ ایوری بڈی نوز اراؤنڈ می کہ مجھے پتا ہے میں تو بیٹھ سکتا ہوں. مجھے کسی کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی ایشو تھوڑی. آج بھی میرے فیملی کے اندر ہو یا فیملی کے باہر ہو یا میرے پروفیشنل سرکل, مجھے کیا ایشو کیا, لیکن کیونکہ میں نے انیشیٹ نہیں کی تھی جنگ. میرے خلاف جب انیشیٹ, تو obvious دشمن کے اللہ ہر انسان کو میری دعا ہے اتنی ترقی اور اتنی کامیابی اور اتنا سکون دے من کے اندر کہ اس کے دشمنوں کے وار جو ہے نا اس کی اسکن کراس ہی نہیں کر سکے. ان کو لگتا انہوں نے کوئی بڑا حملہ کیا, اللہ اس کو ویسے ہی بڑا کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں نا من تواضع للہ رفعہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اپنا کے کہتا ہے بھائی میں اپنے لیے نہیں اپنے کوس اور اپنے ویژن کے لیے چل رہا ہوں, رفعہ اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. اس کے اندر بڑے علمی طبقے کے لوگوں سے مجھے تکلیف بھی پہنچی ہوگی. I have no issue. لیکن جہاں سے میں کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک جملہ ہے کہ بھائی ہر دشمن کی ایک قیمت ہوتی ہے, اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم ان کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں نا, تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر وہ مجھے اپروچ کرتا ہے تو میں ان ٹرمز پہ اس کو معاف کرتا ہوں. وہاں تو یہ دکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں, اگر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی از ریسورسفل سردار ہے, تو اسی دن یہ اعلان کر دیتے جو اس کے گھر میں جائے گا اس کو معافی ہے. یہ فرسٹ ڈے یہ سچویشن تو آئی فتح مکہ کے بعد. جی, فتح مکہ پہ. آپ کو کیسا لگتا ہے ہمارا فتح مکہ ہو گیا؟ نہیں تو بارگیننگ پاور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن بہت اسٹرانگ تھی, لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا پریویلیج دے رہے ہیں. عزت تو دیتے ہیں نا آج بھی. عزت تو میں تو تمہیں بھی کہا ہے آج کہ کوئی بھی ہوگا تو میں لگتا ہے ہم عزت نہیں دیں. ہاں اگر ہم نے کبھی دکھایا بھی ہے, کسی کے ساتھ رکھا بھی ہے, معاملات حساب کتاب رکھے, وہ بھی اس کو عقل سمجھانے کے لیے کر رہے تھے کہ یار دیکھو تمہارا تو ویژن ہے نہیں کوئی, تمہاری تو کوئی سوچ نہیں ہے, صحیح, تم نے تو اپنے آپ کو بونا ہی رکھنا ہے, تم نے تو گرو کرنا نہیں ہے, تو تمہیں تو تنقید کرنے کا شوق ہوگا نا, تو تم کرو. ہمارے ساتھ بھیڑنے کا کیا فائدہ ہوئی؟ ہم تو سارے بالکل ایک صحیح ہے, دماغ جو ہے ایک فوکس ہوا ہوا ایک منزل کی طرف, اس کی آڑ کے اندر ہم جا رہے ہیں. تو وہ پوری انرجی اگر تمہاری طرف لگ جائے گی تو سوچو تمہارا اشر کیا ہوگا. تو کیا ایک وائی ڈو یو وانٹ ٹو فائٹ اے پیشنیٹ مین؟ He has nothing to lose. You have everything to lose.
کہ آپ نے تو اس سے اوپر جانا نہیں ہے, آپ کی کمزوری ہے, تو وہ والا حملہ کرو نا جس کے بعد تمہارے میں ڈر نہ ہو. صحیح ہے. تو ہم تو لگا دیں گے, جلانے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے بندے سے کیوں بھیڑ رہے ہو جو اپنے ویژن کی خاطر ایک ہسٹری لے کے آیا ہوا ہے؟ اور یہی میں اوروں کو بھی اشارتاً سمجھا رہا ہوں کہ ایک ہسٹری لے کے جب ایک آدمی آئے, لڑکے کیا ملے گا آپ کو اس کے ساتھ؟ وہ اپنے ویژن کے لیے جلا لے گا اپنے آپ کو. اللہم اکفنیہم بما شئت. تو اس سے بڑھ کے آپ کیا کر لیں گے؟ اس کی مخالفت, اس کی تنقید کے اوپر آپ کو کیا مل جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی تنقید سے کوئی نائک صاحب کو فرق پڑو؟ He doesn't care. ان کو وہ تو کیا ہلا لیں گے آپ ان کا؟ اگر آپ پورے ملک کے بھی دروازے بند کر دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ویسے ہی پوری دنیا میں اللہ نے تو اللہ دشمن جس کو جیسے بھی دے, دعا ہے اللہ خاندانی دشمن دے. جھگڑا بھی ہو اور اللہ کرے نہ ہو, اگر لڑائی بھی تو سیکھنے کو ملے کچھ, زخم بھی ایسا ہو جو علم سے کھا جائے. ایک اسٹریٹجی پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کہتے ہیں, کیا دشمنوں کے اندر بھی ریسورس ہوتا ہے جو آپ کے قابل استعمال ہو سکتا ہے؟ اگر دفع الشر بالشر نہ ہو, اصول شریعت کا کہ شر کو شر سے ہی, ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر اللہ بعض انسانوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو اللہ کہتا ہے تو عجیب قسم کے فسادات ہو جاتے دنیا میں. سو اگر میں کہتے ہیں نا the enemy of my enemy is my friend, تو یہ تو اسٹریٹجی کا پارٹ ہے کہ اگر کسی بھی مخالفت کے مقابلے میں ایک دوسری دشمنی کھڑی ہوئی ہے تو obviously میں اس سے کیوں نہیں بات کر سکتا. نہیں, مائی کوشچن از کہ سم تھنگ, دیکھیں اس میں ریسورس ہو سکتا ہے نا, لوگ تو بیوقوف ہوتے ہیں, لڑ رہے ہیں. اب آپ کو بیکاز دیٹس ہاؤ میں نے آپ کو دیکھا, میں اس لیے لے کے آیا. میں نے اصل میں پتا کیا کہ دشمنوں کی صفوں کے اندر بھی آپ دیکھتے تھے یار اس کو اڑاؤ, تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سب سے بڑا کرینہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام و عمر بن خطاب, کہ اللہ عمر بن حشام کا نام ابو الحکم تھا, دا فادر آف وزڈم, اور خوبصورت ہینڈسم میل تھا یہ اس ٹائم پہ. He was a very good looking man, a good representation. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ میرے بیرکس میں کھڑا ہو, میری آئیڈیالوجی کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہو. He knows how to talk, he knows how to sell it, and he is respected in Banu Makhzum. And over here is Umar bin Khattab. He's a tall guy, he's a masculine guy, he's a muscular guy. مطلب he is hebat, he is, وہ کہتے ہیں نا نارمل بھی چل رہے ہوتے تو ایسا لگتا تھا اونٹ پہ بیٹھے. And Ibn Hisham writes in the history, in the سیرہ, کہ ان کے مسلز ایسے ہوتے تھے کہ ان کی قمیضیں پھنس جاتی تھی ان کے مسلز کے اندر. That's how he was toned. اتنا بھاری بھرکم وارئر was the رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. ایک وزڈم کا امام ہے اور ایک مسل پاور ہے, ڈیسیشن پاور ہے, ریزیلینس ہے, تو آپ نے دونوں کے لیے مانگے. تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش کرتے تھے یہ میری طرف آ جائے, یہ کیونکہ جب آپ کاز اورینٹیڈ ہوتے ہو نا تو آپ بائس اورینٹیڈ نہیں ہوتے. کچھ لوگ دشمنی میں اتنے بیوقوف وہ پاگل ہیں ہو جاتے ہیں. یار تو ایک بات بتا مجھے, ہم آج بھی کام لے سکتے ہیں ان سے ڈیفینیٹلی. میرے پاس جیڈیز ریٹنگ ہے. تم تو مائکروز میں یو آر دا سی ای او آف دا انٹائر آرگنائزیشن, یو نو ایوری مائکرو مینجمنٹ ہیپننگ ان المدرار. تو ان سب کو ہائر نہیں کر سکتا کہ آج میری نہیں مانتے, چل تیرے تو ریپوٹیشن اچھی ہے نا. کتنے لوگ ہوتے ہیں سسٹم میں کہ اگر آپ کے پاس ایک ویژن ہے, ایک پلان ہے, ایک اسٹریٹجی ہے, اور ایک ہسٹری ہے, اور سیرت ہے, اور ایک استاد ہے, اور ایک لیڈر ہے, اینڈ یو آر رننگ دا شو. ایک لیڈر بھی ہے مگر ایک یو آر رننگ دا شو. تو کیا تو اس ٹائم پہ سب کو ایک آفر نہیں دے سکتا؟ اچھی Yeah, that's what I'm saying. You should be ready to give offer to anyone. دشمن کو کیا میں نے تیری تربیت ایسے نہیں کی کہ تو اپنے دشمن سے بھی کہہ سکتا ہے یار تیرے میرا مخالفت اپنی جگہ, اس مسئلے میں ساتھ بیٹھ جاتا ہے. ہاں بالکل کر سکتا ہے, بالکل. میں نے تجھے سکھایا نہیں. اور یہ نبی منہج ہے. آپ نے بھی ایگزامپل دی. میں کہہ رہا ہوں ہمیں کیا ہو جاتا ہے اپنے دشمنی کے اتنے اندھیروں کے اندر, ہم اتنا اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بھائی یہاں پر آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں. یہ ایک ڈھگ قسم کی سطحی دشمنی ہوتی ہے. اصل دشمنی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اندر گھس کے چیرا لگاتے ہو اگلے. یعنی اگر مجھے کسی سے دشمنی ہے اور میں کسی سے دشمنی کروں گا اگر, تو میں اس حد تک دشمنی کروں گا کہ میں اس کا دوست بن سکتا ہوں. That's pure enmity.
یہ منافقت نہیں ہے. مطلب میں اس کو اس حد تک کر سکتا ہوں کہ میں اسے دوستی بھی کر لوں گا اس سے, کیونکہ مجھے اپنے مینز, مجھے اپنے ڈیسٹنی تک پہنچنا. یہ جو 2 روپے کی لڑائیاں نہیں ہوتی سڑک کے اوپر, یہ دشمنیاں نہیں ہے, یہ تو ایموشنل ڈسرپٹ ہے آپ کا, کہ آپ ہینڈل نہیں کر سکتے ان ڈفرینسز سوسائٹی کے اندر, تو آپ نے اپنے اندر کی کڑ کو, باعث کو, نیگیٹیوٹی کو نکال دیا, 2 منٹ میں سڑکوں پہ چوکوں پہ جھگڑے کر رہے ہیں. یہ دشمنیاں نہیں ہوتی. دشمنی وہ ہوتی ہے چلتی ہے, لمبا چلتی ہے. کچھ ایسے طریقے ہیں آپ کے پاس نیوٹرلائز کرنے کے, کہ جہاں پر جتنا حد تک آپ کر سکتے ہیں, آپ نے زندگی میں کیا ہو, آپ کے ایکسپیرینس کے انگیج ہی نہیں ہوا میں, اس کو خوش رہنے دیا اس کے پرسپیکٹو میں. وہ تو آپ کی, وہ لگتا ہے ہمیں ہار ہے یہ تو ہماری, وہ اس کو لگتا ہے میری ہار ہے. لیکن ہر 6 مہینے کے بعد جب جلوہ سامنے آتا ہے نا لوگوں کے جی کسی بھی چیز کا, تو پھر سر کھجاتے ہوں گے لوگ, یہ ابھی تو میرے پرسپیکٹو پہ تو یہ ذلیل ہو رہا ہے, یہ اب ہائپ کیسے آ گئی اس کی لائف میں. 6 مہینے ڈیلوژنل تھے وہ ایک طریقے So the best revenge you can take and the best strategy towards an enemy is let him be engaged in his lowliness. وہ آپ کو گالی دے رہا ہے, دینے دو. وہ آپ کے خلاف کانسپریسی کرنا ہے, کرنے دو. وہ ہر جگہ پہ جا کے آپ کے بارے میں منہ کھول رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے, راز دے رہا ہے آپ کے, کرنے دو اس کو. وہ آپ کو کاپی کر کے اپنی چھوٹی سی کھڈی میں بیٹھ کے کسی برج کے نیچے اس کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بنا لے گا بیٹھ کے, کرنے دو. وہ آپ کو دعوت نہیں دے رہے آپ کا پوٹینشیل مانتے ہوئے, اور آپ سے ہلکے لوگوں کو دعوت, کرنے دو. آپ کے پاس جو OEM ہے نا, اوریجنل انجن اکوپمنٹ مینجمنٹ اور مینوفیکچرنگ کا, جو کیپ واکنگ آن دیٹ. آپ جانتے ہیں وہ یونیکنیس آپ کے پاس ہے, اور وہ یونیکنیس ایک دن ان سارے کنووں سے بندے اٹھا کے لائے گی, پھر سو جائے گی. So if anybody believes in belittling me or you or us and downsizing us in their minds and and degrading us, it doesn't matter. Eventually اگر وہ دیکھیں گے کسی دن بھی, تو آپ دیکھیں گے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کبھی قائل نہیں کر سکتے ہوں گے جب آپ کی تعریف ہو رہی ہوگی. ہر بندے کو وہ جا کے اس طرح نہیں دلیل دے سکتے جب ایک میسز کی میسز اس کے گن گاری ہوتی. تو کام ایسا کرو کہ دشمن بھی جو ہے نا اس کو سر پکڑ کے بیٹھنا پڑ جائے کہ نہیں یار, اگر کریں نا نائک صاحب کے خلاف, بولے نا کچھ لوگ, کیوں نہیں بول رہے, سب ایک ہو کے بیٹھ گئے اسٹیج. یہ بریگیڈ کہاں ہے جو ہر کسی کو اڑا رہی ہوتی ہے بیٹھ کے, کہاں ہے یہ, یا تو خود بیٹھ گئے یا بٹھا دیا نہیں کر سکتے نا سر. اب اس پہ ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عوام بھی لوز کریں گے آپ. جی, تو اگر آپ جینوئن ہے کاز کے ساتھ, تو کریں آپ وہ جو آپ ہمیشہ سے کرتے ہیں. خاموش ہیں لوگ, نہیں ہوگا. دا پوائنٹ از, میں نے کہا ہے نا, وہ کام کرو نہیں جس پہ یو ٹرن لینا پڑے, ٹھیک ہے, اس گلی جاؤ نہیں جس کا رستہ پوچھنا نہیں ہے. اگر آ گئے ہیں تو اجتہاد اور دلیری کے بیچ کے اندر courage will always be remembered in history. اجتہاد will always be taken as کہ لیوریج لیا. سو میرے خیال سے it doesn't matter کوئی, میں انگیج نہ ہوں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وارض منہ پھیریں, چلتے رہیں. تکلیف ہوگی, لوگ کسیں گے, ذلیل کریں گے, نیسنگ ہوگی, تنقید کریں گے, تحقیر ہوگی, آپ کو لگے گا. آپ سب سے زیادہ تکلیف دے آپ کو یہ ہوگا آپ کی تنہائی. 5 کا جھنڈ وہاں بیٹھا ہوا ہے, 10 کا جھنڈ وہاں بیٹھا ہوا ہے. پوری بیت اللہ کے ارد گرد ایک پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے قریش کے لوگوں کی, اینڈ دے آر ہیونگ فن, اور وہاں پہ ہر قسم کی عیاشی چل رہی ہے, گروپس بنے ہوئے ہیں, ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم از آل alone. تنہائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اور جو لوگ ایمان بھی لے کے آئے ہیں ان کو بادی اور رائی تنہائی ہے. اس پہ بھی کہتے تھے یہ غریب لوگ, یہ تو ہنستے تھے نا وہ بیٹھ, یہ آئے ہیں پیچھے پہ اتنی محنت کے بعد یہ لوگ. اٹس فائن, بٹ آفٹر 24 years of struggle and 23 years of struggle, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب واپس آئے تھے نا, تو 1 لاکھ سے اوپر کا قافلہ لے کے, آپ پورا عرب لے کے آئے تھے پھر, behind one man. Nations were standing behind one man on the same door جہاں سے انہوں نے اس کو باہر نکالا تھا. تو یہ مزہ ہے نا زندگی کا. لیکن دیکھیں, ہجرت تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان تھا کہ آپ نے جو ہے نا اب ہجرت کرنی ہے, وہاں سے نکالیں, دشمنی. لیکن مجھے یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں
پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آئی وانذر عشیرتک الاقربین, آپ اپنے قریبی گھر والوں کو, رشتہ داروں کو آپ جو ہیں وہ دعوت دیں, اور اس کے بعد ریٹیلیٹ کرتی ہے قوم, ایکسیپٹ نہیں کرتی, پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کا سوچتی ہے, ظلم کرتی ہے, پرسیکیوشنز پہ آتے ہیں تو دشمن بن جاتے ہیں. تو وہ کون سا مومنٹ آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ دشمنی اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو اب فیس نہیں کرنا چاہیے, اس کو اب یہاں پہ لیوریج لے کر, ٹائم لے کر نکل جانا چاہیے اور پھر انشاءاللہ آئیں گے؟ دیکھیں میں ابھی بھی یہ بڑا سوال کو آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں, ہمیں یہاں پر کب ایگزٹ لے کر دوبارہ آنا ہے آپ نے ری انفورسمنٹ کر کے, آپ نہیں لیں گے اللہ لائے گا, اللہ لائے گا, لیکن کب وہ ایگزٹ لینا چاہیے کہ ایک کالج نے مخالفت زیادہ گرم ہو جاتی ہے. مجھے ریسٹریکیٹ کیا تھا نا فرسٹ ایئر میں, تو میرے والد صاحب نے بڑا پلیڈ کیا تھا ان کو, تو میری لڑائی ہو گئی تھی وہاں پر. میں کھول دیتا ہوں بات یہاں پر, کوئی مسئلہ نام نہ لیجیے گا, نام تو میں کبھی بھی نہیں لوں گا. I have never taken names. It's not my manhaj to take names. تو بڑی بےعزتی تھی, بڑا حساب کتاب تھا. اللہ کی ایک سنت ہے یہ کہ اللہ نے یہ 360 گھمائے گا وہاں پہ. So if that happened in 97, تو حذیفہ took me to that college. انہوں نے اپروچ کیا کہ ہم ان کا لیکچر کرانا چاہتے ہیں, لیکن کبھی کبھی غلطی سے تاریخ کے ناموں سے ایسا میرا نام غائب ہوا, انہیں خود نہیں پتا تھا کہ اس کالج کے سب سے پہلے ریسٹریکیٹ کو وہ ایک موٹیویشنل سیشن دینے کے لیے بلوا رہے. یہ بیٹھ کے ہنس رہا ہے پیچھے بیٹھ کے. حذیفہ کب گئے تھے ہم لوگ؟ 18-19 میں ہم گئے, تو میرے خیال سے 20 سال لگے مجھے. اب آپ یہ مت سمجھیے گا کسی بالی ووڈ مووی کی اسٹوری ہے, یہ پیچھے بیٹھا ہوا. تو وہاں میں لیکچر دے رہا تھا, تو آئی واز گیونگ مائی لیکچر اینڈ ان دا مڈل آف اٹ مجھے چڑھی کہ میں کروں بات, تنگ کروں ان کو. تو کچھ پرانے دور کی باقیات وہاں موجود تھی, ٹیچرز تھے وہاں پہ, تو میں نے وہاں پہ کھول دی بات کہ یقین کی بات کرنی ہے نا, تو یہ یقین دیکھو, اسی کالج سے مجھے ریسٹریکیٹ کیا گیا تھا کراچی کے اندر, اور آج یہیں پہ کھڑا ہو کے ان کو خود نہیں پتا مجھے ہی بلا لیا انہوں نے یہاں پہ لیکچر دینے کے لیے. میں نے کہا تنہائی بھی ایسی اپناؤ, خاموشیاں بھی ایسی اپناؤ کہ اتنا وجود تمہارا ختم ہو جائے کہ تمہیں بلاتے وقت بھی انہیں یاد نہ ہو کہ یوسف جو ہے نا اس ٹائم پر مصر کا بادشاہ بن چکا ہے. تو یاد بھی نہیں تھا ان کو کہ جب وہ اناج لینے کے لیے آئے تھے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 20 سال پہلے کی ہوئی کرنی سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اور اب فائنانس منسٹر ہے پورے ریجن کا, وہ پورے ناردرن افریقن کانٹیننٹ کا کنگ ہے, وہ اس کے حکم کے اوپر 50,000 علاقوں میں غلہ جاتا ہے. تو جس کے ساتھ وہ کنویں میں کی تھی نا کبھی, وہ بیٹھا ہوا سامنے, بھول جاتا ہے آدمی. اتنے بھول چکے تھے کہ جب وہ پیالہ پکڑا گیا تو کہہ دیا اس کے تو بھائی نے بھی پہلے چوری کی ہوئی ہے. اتنے بھولے ہوئے تھے کہ دیٹس ان فرنٹ آف یو. تو دس از ہاؤ اٹ از. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ان بستیوں میں لے کے جائے گا جہاں سے کبھی نہ آپ نے نکالا ہوگا, لیکن وہ آئے گا. ہاں, اور اس وقت بھی سنت ہمیشہ بڑے لوگوں کی اور انبیاء کی رہی ہے. آپ نے ظرف دکھانا ہے, وی ہیو ٹو شو گریس اوور دیئر کہ نہیں جی الحمدللہ ہم عزت کرتے ہیں. تو ہم بھی آج کسی سے بھی ملاقات ہوگی, پہلے صبر دکھا کر ایگزٹ لے لینا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پانی گزر گیا, اپنی زندگی کی فتوحات اور اپنا سٹرگل کرتے رہیں. وہ کنویں اور وہ بستیاں جہاں سے آپ کا جینا تنگ کیا گیا تھا, وہاں اللہ لے کے جائے گا, آپ نہیں جائیں گے وہاں پہ. وہ اللہ کی ایک سنت ہے, یہ ہوگا. جس گھر سے آپ نکالے گئے تھے اس گھر کو اللہ آپ کو دلوائے گا. بیکاز سم ٹائمز یہ تو میں نے ابھی دیکھا ہے, ابھی سامنے میرے کو لکھا ہوا آیا تھا, کوئی انڈین ایکٹر ہے, اس کا باپ جس ہوٹل میں جاب کرتا تھا نا ایز اے ویٹر, اس نے 3 ہوٹل خریدے ہیں ابھی. وہ آئی جسٹ ہرڈ, ایک سامنے میرے لکھی ہوئی کلپ وہ آ گئی, وہ ہیڈنگ آ گئی سامنے. یہ تو اللہ مسلمانوں کی نہیں, انسانیت کے ساتھ اللہ کا یہ رویہ رہا ہے, یہ سنت رہی ہے کہ جدھر سے آپ کو نکالا گیا نا وہی آپ کو ایک دن کہیں گے کہ تم خرید لو, یا وہاں پر ان کو ایسے پھنسائیں گے کہ وہ بکے گا نہیں. تو ایک گھر سے ہمارے کسی بڑے کو نکالا گیا تھا, تو جب کراچی کے اندر وہاں حالات خراب ہوئے نا, تو وہ گھر بیچنے کے لیے وہ ترستے تھے, اتنے برے حالات تھے اس علاقے, وہ گھر نہیں بکتا تھا. تو کبھی اللہ وہاں پہ ایسا پھنسائے گا آپ کو کہ وہ بستی عذاب بن جائے گی, یا کبھی کبھی آپ کو اس بستی میں آنا لازم ہوگا. اور یہ ہمیشہ سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ دیکھ لیں, مکہ آپ کو اذا جاء نصر اللہ والفتح, سو دس از گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن obviously لیکن آپ اپنی ڈگر پہ چلیں.
ٹھیک ہے. آپ اپنی ڈگر پہ چلیں, آپ چلیں, وہ دشمنیاں جو آپ کے ساتھ رہی ہیں مین وائل وہ رہیں گی. اچھا یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ جن لوگوں کی بھی چل رہی ہیں یہ دائمی نہیں ہے. اصل پرابلم وہ ہے جو دائمی دشمن ہے آپ کا, اور وہ انسان نہیں ہے. The greatest rivalry. دا گریٹسٹ رائیولری شیطان ہے وہ. یہ سب بچے ہیں. ہاں ان میں جو من الجنتی والناس ہیں وہ ہوں گے اپنے, لیکن اصل دائمی دشمن آپ کا وہ ہے جو کفر پہ کھڑا ہوا ہے, جو ابلیس ہے. یہ تو آپ سے اس لیے اوفینڈ ہوئے ہیں کیونکہ یا آپ کی غلطیاں ہیں, یا آپ نے انسیکیور کر دیا ہے, یا آپ نے الفاظ سے استعمال نہیں کیا, یا آپ نے ہینڈل ٹھیک نہیں کیا, یا ان کے دل کا اتنا قد نہیں تھا کہ وہ آپ کی کمزور حالتوں میں آپ کو ایکسپٹ کر پائے. تو یہ ایکسیپٹیبلٹی ایشوز کی لڑائی ہیں. تو کہا تھا نا اس نے, ابو جہل نے, کہ بھائی ہماری اور بنو ہاشم کی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. یہ پیچھے سے 3 خاندان تھے بڑے, کعب کے, میرے خیال سے کعب کے تھے, یہ میں نام بھول گیا اس کا, کعب نہیں تھا. یہ 3 خاندان جو ہے نا, بنی عبد الدار, یہ بیٹے ہیں نا, یہ بنو مخزوم اور بنی ہاشم, یہ کیا کلب کے کی اولادیں ہیں یہ ساری. یہ پورا جو شجرہ ہے آپ سے عدنان سے لے کے جو نیچے تک آ, تو لگ گئی آپس میں, صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں ان کی. اس میں ہاشم بھی ہیں, عبد المطلب بھی ہیں, یہ سارا چلتا آ رہا ہے وہاں سے. تو وہ کہتے ہیں یار سارے پریولیجز کے اندر بنو عبد الدار جو ہے وہ بنو عبد الدار کی بھی بڑی لگتی ہے ان سے. تو یہ جو حجر اسود کا جو جھگڑا ہوا تھا اسی پہ تھا نا بھائی, کہ آسمان سے اگر پتھر آیا تو بھائی ہمارا ٹرائب اون کرے گا. صحیح ہے. وہ کہہ رہے بھائی تسی کتوں, اسی چودھری ہیں, اسی کریں گے. تو وہاں سے بنو مخزوم نے کہا آپ دونوں کھاتے میں نہیں, بنو مخزوم ول لیڈ. اب خالد بن ولید بنو مخزوم ہے, اچھا, ابو جہل بنو مخزوم ہے, اور یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تائے, عباس, ابو طالب, یہ سارے بنو ہاشم ہیں. پھر بنی عبد الدار کے اندر یہ آتے ہیں آپ کے, بہرحال مجھے نام نہیں یاد آ رہا. تو یہ جھگڑا پڑ گیا وہاں پر. انہوں نے کہا بھائی صبح جو سب سے پہلے حرم میں انٹر ہوگا وہ سیٹل کرائے گا. تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے, آپ نے کیا آربیٹریشن دکھائی ہے. چادر دی, تینوں کے ہاتھ میں رکھا, تینوں کو ہاتھ لگوا دیا, تینوں بڑے ہو گئے. ناک کا مسئلہ تھا نا, تو انہوں نے یہی کہا تھا نا بھائی ہر مسئلے کے اندر بنو ہاشم چودھری ہیں. حاجیوں کو سروس کرنے کا جو بیڑا جس کے پاس ہوتا ہے نا, اس کی رسپیکٹ پورے عرب میں تھی, بنو ہاشم. تو اس طرح انہوں نے کہا تھا بھیا سب کچھ تو ان کا چل رہا تھا, نبوت ان کو مل جائے یہ میری ناک نہیں پڑتا, دس از اٹ, وی کانٹ ٹیک اٹ. تو وہ ابدی دشمنی تھی, بڑی کڑ تھی ان کی. جب بنی اسرائیل کی بھی یہی کڑ ہے, لیکن ڈفرینٹ تھوڑا سی نوعیت کی تھی. بنی اسرائیل نے کہا, یہودیوں نے کہا, انہوں نے کہا کیونکہ ہم ہمیشہ سے ڈپرائیوڈ ہیں, ابو جہل کی دشمنی کی, ہم ہمیشہ سے ڈپرائیوڈ رہے بنو مخزوم, تو اب ہم کم سے کم نبوت کے ایسپیکٹ کے اندر جو ہے نا بنو ہاشم کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. باقی بہت کچھ برداشت کیا ہم نے, یہ نہیں ہو سکتا. ایون کہ آپ دیکھیں کہ جب عبد المطلب نے وہ منت مانگی تھی کہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا, وہ سارے معاملے کے اندر بھی جو ہے نا, ادھر بھی دیکھیں تو کوئی بنو مخزوم کا ایک معاملہ آتا ہے, وہ پھر وہاں سے ڈس اورینٹ ہوتے ہیں کہ بنو ہاشم کی بات ہمیشہ مانی جاتی ہے. زمزم مل رہا ہے, ابو طالب کو مل رہا ہے. یہ ہاشم جو لفظ ہے حشم سے نکلا ہے, اٹ مینس جو سوپ میں بریڈ کو کرمز بنا کے آپ ڈالتے ہیں نا, اس پروسیس کو حشمہ کہتے ہیں آپ. تو کیونکہ ہی انٹروڈیوس سوپ. اب سیرت کا کورس کرانا چاہیے گا. ہاں تو کرائیں گے سیرت, تو تم لوگ لانچ کرو, ہم پڑھا دیں گے انشاءاللہ. تو حشم جو تھا وہاں سے ہاشم نام ہو گیا ان کا. ویسے تو ان کا نام میرے خیال سے شیبہ تھا, کیونکہ ان کے کچھ بال سفید تھے جو عبد المطلب کے والد تھے. کیونکہ لوگ جو ہے نا سیرت پڑھاتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے میدان میں. نہیں, آپ سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو ہم دیکھیں, اگر آپ نے راز کھول دیا تو یہ بھی کاپی ہو جائے گا. ہم پڑھائیں گے سیرت انشاءاللہ تعالیٰ جہاں سے سیرت کا حق ہے. اور سیرت جو ہے نا وہ مکے سے شروع نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع ہوتی ہے بہت کہیں دور دراز کے کئی علاقوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ جڑتا ہے, وہاں سے لے کے آئیں گے کہانی. یہ پوری جینیٹکس ایسے نہیں آئی. جنہیں اہل بیت کرنے کا شوق ہے تو ہم شجرہ آگے کی طرف لے جانے کا تو شوق ہے, اچھی بات ہے. شجرہ پیچھے بھی لے کے چلتے ہیں نا, کہاں گیا ہوا ہے, تو پیچھے سے شجرہ لے کے آئیں گے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کہاں سے جڑی ہوئی ہے پیچھے سے. تو بہرحال اس کو بات کو میں شارٹ ڈاؤن کروں گا یہاں پر. تو
یہ میں وہ نقطہ بھول گیا جو بنو ہاشم کے ساتھ میرا ناک کا مسئلہ تھا. بنی اسرائیل کا مسئلہ یہ تھا نہیں, they were like, وہ کہتے تھے ہم ڈپرائیوڈ ہیں تو اس کو یہ والا پریولیج نہیں کھانے دیں گے. صحیح. اور وہ انڈر پریولیج تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم میں پیدا ہونا ان کے لیے بہت زیادہ اوور پریولیج ہو گیا. صحیح. اور بنی اسرائیل اوور پریولیج تھے اور انہوں نے کہا کہ اتنی انڈر پریولیج کمیونٹی میں نبی آ جائے یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ان کی تو ڈومین ہی ڈفرینٹ تھی. وہ کہتے ہیں نا وہ چوڑے میں حسد کھا گئے, نفرت تھی ان کو. تو ان کو یہ ہم سے سوال پوچھنے آتے تھے, کتاب کیا ہے, اصول کیا ہے, فقہ کیا ہے, اخلاق کیا ہے. ان کا آدمی آ کے اب ہمیں بتائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ڈاکٹرن میں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور ہماری کتابوں میں جو فیبریکیشن ہوئی ہے یہ پوائنٹ کر رہے ہیں الا امانی, یہ بتائے گا کہ ہمارے علماء غلط ہیں, ہمارا شجرہ غلط ہے, ہماری کتابیں غلط ہیں, اس کے اصول فقہ غلط ہے, انجیل اصول الانجیل جو لکھے ہوئے ہیں قواعد الانجیل غلط ہیں, یہ بتائیں گے اب ہم پہ. تو آپ نے انہوں نے ڈومین کلیم کر دی نا وہاں پر. ان کی بنی اسرائیل پہ ویسے ہونا چاہیے انشاءاللہ وہ مغزوب انشاءاللہ پورا کریں گے. 40 mischieviousness of بنی اسرائیل. تو آپ دیکھ لو کڑ رہی یہودیوں, لیکن یہودی مشرک اور پیگن سے زیادہ خطرناک تھا. اس نے کڑ پال کے رکھی, اس نے اتنی کڑ پال کے رکھی کہ وہ خیبر سے ڈیفیٹ ہونے کے بعد بھی آپ دیکھ لیں آج بھی دنیا میں سروائیو کیا. اس نے اپنے مختلف روٹس لیے, وہ اپنی ڈگر پہ چلتا رہا, اس نے برداشت کیا, اس نے صبر کیا, اس نے مارے کھائیں, اس نے مختلف اسلامی حکومتیں دیکھی, اور اس نے کہیں 1500-1400 سال بعد جا کے اس نے اسٹیٹ بنا لیا اپنا. مشرک جو تھا وہ چھوٹا دشمن تھا تو وہی مکے میں ختم ہو گیا, اس کے بعد کبھی کھڑا نہیں ہوا. اور یہ الفاظ کہا کہ حجاز کے اندر کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی, تو حجاز پاک ہو گیا. لیکن یہودیت جو تھی وہ کیونکہ پرانے منجے ہوئے خاندانی دشمن تھے, وہ چلتے لے, وہ آج تک چلتے آ رہے ہیں. دیکھ لیں انہوں نے اپنا کتنے سالوں کے بعد جا کے اپنی کڑ نکالی ہے, یہ کتنا بندہ شہید کر دیا انہوں نے. ڈپینڈز اپون دا اینیمیٹی نا, کہ ان کی اینیمیٹی بڑی ہے, ان کی خار بڑی ہے آپ کے ساتھ. اچھا شیخ, یہ تو کافی باتیں ہو گئیں اسٹریٹجی بیسڈ اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, لیکن تھوڑے دل کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے انسان کے دل کے اوپر. کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کلیجہ بڑا ہونا چاہیے. بلکہ جب ہم اس فیلڈ کے اندر آئے بھی تھے, آپ نے بتایا تھا کہ ایک عالم دین آپ ان سے ملے اور آپ نے ان سے نصیحت مانگی, تو انہوں نے کہا اس فیلڈ میں کام کر رہے ہو ذرا دل بڑا رکھنا. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا مسجد میں. اچھا. میں نے ان سے جا کے اکیلے میں پوچھا تھا آپ نے اتنی ہمت کیسے دکھا دی, میرا دل کر رہا تھا میں اس کا منہ توڑ دوں. میں تو نیا تھا نا, مجھے تو سمجھ نہیں تھی اتنی. تو انہوں نے کہا تھا کہ دین کے کام میں کام کرنا ہے نا, دل بڑا رکھنا, لوگ مارتے بہت ہیں اس میں. تو یہ کیسے سروائیو کس طرح کرتا ہے؟ نارمل بات کر رہا ہوں, ہر آدمی کی ہو سکتی ہے, ہر کسی کی اپنی سٹوری ہے. ہاں, ہر کسی کی اپنی سٹوری ہے. کاروباری لوگوں کی اپنی ہے اور فیملی والوں کی اپنی ہے, فیملیز کے اندر ہیں. دین آپ کے کریئرز میں ہے, کارپوریٹ پالیٹکس ہے, وہاں پر دشمنیاں ہیں, لوگ آپ کو کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے. تو یہ آدمی اس کا اسٹریس نہیں صحیح وقت ہوگا, لفظ ہوگا زخم, دشمنوں کے الفاظ یا دشمنوں کی تنقیدیں, دشمنوں کی بار بار نیسیں, یا پھر ان کا آپ کو ٹرامیٹائز کرنا, آپ کو بلیک میل کرنا. یہ ایک زندگی اس کے اندر کیسے چلتی ہے؟ ہاں, کیسے چلتی ہے یہ؟ دیکھیں تکلیف تو اتنی ہے کہ کلیجہ پھٹ جائے آدمی کا. اور دیکھیں خلق الانسان ضعیف ہے. انسان کو اللہ نے ماچو مین نہیں بنایا کوئی بہت بڑا سپر مین آپ دکھا دیں, اللہ نے انسان کو کمزور بنایا. یور ہارٹ اٹ پینز, اٹ پینز بیڈلی, گھبرا جاتا ہے وہ. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا, قرآن کی آیت ہے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ, کب آئے گی مدد, کب آئے گی. رسولوں کے ساتھ کی فوجوں نے بول دیا, گھبراہٹ اتنی ہو جاتی ہے آدمی کو. ایون کہ بنو قریظہ نے جب پیچھے سے غداری کی خندق کی جنگ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز ہارٹ بروکن, بیڈلی ہارٹ بروکن. یہاں پر دشمنی بہت بڑا آ جائے, 1000 اور 300 ہیں, 300,000 ہیں, آپ دیکھیں میگنیٹیوڈ کے اندر ہی بڑا ہو, کوئی آپ کے چھوٹے سے بزنس کو ملٹی نیشنل کھانے آ جائے, یا گھر کی ساری فوج آپ کے خلاف ہو جائے. سوچیں کہ جس کو آپ نے اپنے قریب کیا ہو,
دل دیا ہو, جس سے آپ نے اپنی بڑی گہری باتیں دل کی شیئر کی ہوں, وقت گزارا ہو اور عہد و پیمان کی ہوں جس کے ساتھ آپ, اور آپ نے بغیر لیئر کے لائف گزاری ہو اس کے ساتھ, وہ آپ پر حملہ کرے اس سوچ کے ساتھ کہ آپ کی کمزوریوں کو مارکیٹ کے اندر آپ کا, اچھا پھر آپ کا ایک مزاج بھی ہو, آپ ہر کسی کے آگے جھکنے والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, ڈی این اے نہیں ہے, مگر آپ نے کسی سے دل لگایا ہوا, اس سے دوستی لگائی ہوئی یا اس کو بڑا مانا ہے اور اس کی پیروی کی ہے آپ نے, اور جب وہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں یا وہ آپ سے پریشان ہوئے ہیں یا آپ سے ڈسٹربڈ ہو گئے, تو وہ آپ پہ وار کر رہے ہیں وہ والا ان رازوں کو کھولنے کا جو کسی تنہا راتوں میں آپ نے بڑے سینسیٹیو مومنٹس میں اس کو دیا ہوں. اور وہ پبلک میں لائے اس کو, اور وہ اس کو نشر کرے سب کے سامنے, یا وہ اپنی پاور کو یوز کرے آپ کو اس فیلڈ سے باہر کرنے کی. میں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سنا تھا نا, کہ جب وہ واپس فرعون کے پاس گئے دعوت دینے کے لیے اور اس انڈسٹری کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے کہ میں اس جانرے کو ہٹ کرنے جا رہا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کرو گے, اب یہ آواز اٹھائی اور انہوں نے جو پہلا بات آگے سے کی نا کہ یہیں کا کھایا تم نے, یہیں پلے ہو تم قبطیوں میں, اور آج اسی قبط کے خلاف تم نے آواز اٹھائی ہے جس نے تمہیں جگہ دی, عزت دی, مقام دیا. تو یہ پاور جب آپ کو دباتی ہے نا, کہ جنہوں نے پالا ہوتا ہے آپ کو, جنہوں نے آپ کو پالا ہوتا ہے, وہ پاور جب آپ کو مارتی ہے نا, وہ زخم ہی کچھ اور ہوتا ہے, وہ درد ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر اتنا ہوگا آپ کے اندر کہ ان کو تو میرے بارے میں سب پتہ ہے, یہ تو میرا کچھ بھی لیک کر سکتے ہیں, ساری لاگ فائلز ہیں, ساری فائلز ہیں ان کے پاس. تو بڑا پریشر ہے یہ, آپ جسے احسان بھی ہوتا ہے, احسان کا پریشر بڑا ہے, ویسے بھی پریشر بڑا ہے. اگر انسان غیرت مند ہے تو اس کا گھمنڈ بھی اگلوں کو اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کو تو کرش کرنے کی یہ کیا چیز ہے یہ. لیکن یہی تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ بچاتا ہے. انہی 50,000 بچوں کے قتل میں موسیٰ کو بچایا اللہ نے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا کہ بعد اس کو put him in the basket and نیل کے ساتھ ساتھ جہاں نیل جاتا ہے اس کو جانے دو, دریائے نیل. اللہ, وہ بہن ساتھ چلتی گئی, ماں ساتھ چلتی گئی, اور وہ کیسکیڈ جو وہ چھوٹا سا جو کریڈل تھا وہ فرعون کے گھر کی عورتوں کے پاس ہی چلا گیا. انہوں نے ترکیب چلی, اللہ نے اپنی ترکیب چلی. بچاتا ہے اللہ, لیکن the walk is there. وہ زندگی جس میں وہ کہتے ہیں نا آگ کا دریا ہو اور ڈوب کے جانا ہو آپ نے, اور واکنگ alone, تو کائنات بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. جیسے کائنات نظریں اسی پہ کرتی ہے جو سب سے ہٹ کے چل رہا ہوتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ آئے دن آپ کی ویکنیسز کے اوپر فیڈ آن کر رہے ہوتے ہیں. روز ایک لجنا بیٹھتی ہے کہ بھئی آج اس کی اس کمزوری پہ وار کرتے ہیں, آج یہاں گولی چلاتے ہیں, آج یہ بدنامی اس کی لے کے آتے ہیں, آج اس پہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ حج کا جب موقع ہوتا تھا اور جو انٹری گیٹ تھی مکے میں انٹر ہونے کی, تو وہاں پہ قریش نے لوگ الاٹ کیے ہوئے تھے شہر کے اندر اپنی ایجنسی کے, کہ جیسے ہی کوئی نیا تاجر نئے علاقے کے کوئی بھی ٹرائب آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے ہی انفارم کر دینا کہ یہ اس طرح کا ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ یہ مسائل ہیں, اور یہ ذہنی لحاظ سے اور لحاظ سے نعوذ باللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ان کی بات نہیں سننا, تھوڑا سا ذرا بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ. تو انہوں نے تو مارکرز سیٹ کیے ہوئے تھے, they were things marked against him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جگہ بھی نہیں بنا پاتے تھے وہاں پہ. پھر طائف دیکھ لیں آپ کہ
میں بات چیت کرنے گیا, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مائنڈ سیٹ سے سوچ رہا ہوں, میں سفر کر کے آیا, کسی کو بتا کے بھی نہیں آیا. اب مکے سے نکل رہا ہوں تو امان بھی ختم ہو گئی میری. یہ رول ہوتا تھا وہاں پہ, سیرہ میں پڑھیں گے کبھی کہ اف یو گو آؤٹ سائڈ دا سٹی دین امان یو ہیو ٹو فائنڈ اے نیو امان. تو کیونکہ آپ رول توڑ کے وہاں سے, ان کا رول توڑ کے ایشورنس نہیں ہے, سیکورٹی انشورنس نہیں تھی, آپ توڑ کے وہاں سے جب آپ گئے تو وہ خود ہی آف لائن ہو گئی. انہوں نے 3 نے جو کوریج نہیں ہے, کوریج نہیں ہے, واپسی کی کوریج نہیں ہے. اب وہاں پہنچے ہیں تو وہ 3 بھائی تھے جو طائف کے بادشاہ تھے یا رولر سے یا چیف تھے, وہ جو تحقیر میں الفاظ انہوں نے بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہارٹ بریکنگ. اب آپ واپس جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک واپس جاتے ہوئے قریش کو ایک گفٹ دینا چاہا کہ ہم تمہارے جو ایک اندر کی ہستی ہے جو تمہارے خلاف کھڑی ہے, ہم تمہیں تحفے میں خون دیتے ہیں اس کا. پھر انہوں نے بچے ہائر کر کے, گنڈے ہائر کر کے جو پتھراؤ کیا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ, لاٹ آف پین آئی وڈ سے. سو ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیاں گزر گئیں, وقت گزر گیا, تو آپ کو اما عائشہ نے پوچھا آپ سے کبھی واٹ واز دا ہارڈسٹ ڈے آن یور لائف حبیبی, تو آپ نے کہا کہ طائف واز دا ہارڈسٹ ڈے آن مائی لائف, یو نو اٹس ویری ہارڈ. میرے خیال سے میں اگر پوچھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اگر کوئی مجھ سے آج پوچھ کہ اگر کوئی سوال آپ کو پوچھنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ کیا اپنی زندگی پوچھیں؟ سو آئی ووڈ آلویز آسک ہم کہ واٹ میڈ یو سو گریٹ, یو نو, ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ ایز اے ہیومن بینگ, آپ نے کیسے کیا ہے, مطلب کیا چیز چلاتی رہی آپ کو. یونس علیہ السلام آپ کے بھائی ہیں, اگر میں سر رسول اللہ علیہ وسلم کی, مجھ فقیر کی, مجھ غریب کی, مجھ مٹی کی کبھی ملاقات, اللہ مجھے نصیب کرے ان کا دیدار حوض کوثر پہ. آپ کے بھائی ہیں یونس علیہ السلام, وہ قوم سے ناراض ہو گئے. بعض انبیاء جو ہیں انہیں سپورٹ ہی نہیں ملی فالوورز کی. نوح علیہ السلام کے 17 لوگ ہیں اور پوری زندگی 950 سال کا ایک سٹرگل ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے. سمود جو ہے وہ صالح علیہ السلام کے 9 گنڈے آئے, بدماش آئے قتل کرنے کے لیے. سو بٹ ایٹ سم پلیس اللہ نے کچھ نبیوں کو کہا کہ آپ صبح کے صبح نکل جائیں اور پیچھے مڑ کے مت دیکھیے گا, اب ہم آپ کی قوم کو ہلاک کر دیں گے. تو ایک اندر ریلیف ہو جاتا ہوگا شاید کہ میں تو نہیں چاہتا تھا یہ برباد ہوں, لیکن اللہ نے حق کو جیت دی, وہ ہلاک ہو گئے اور حق بچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ہیڈ ٹو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ چلے ہیں, آپ نے ایک سفر طے کیا. So I always wanted to ask him, آپ کا دل جو ہے وہ اتنا زخمی کیا ہے انہوں نے, went through a process. اچھا, ان سے ایک اسپیسیفک جانرے میں کام لیا اللہ نے. آپ اگر انہوں نے 5 فیکلٹیز پہ کام کیا تو آپ نے 500 فیکلٹی اسٹیبلش کی. اگر لا نفرق بین احد من رسلی, اگرچہ ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے, مگر جن فیکلٹیز کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اسٹیبلش کیا وہ ماضی میں کسی نبی کے پاس نہیں ہے, موسیٰ کے پاس بھی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو اتنی فیکلٹیز کے اندر اپنا لوہا منوانے کے اندر جو چیرا آپ کو لگا ہوگا, جو خون آپ کا بہا ہوگا, جو سٹریس آپ نے لیا ہوگا, جو تنقید آپ نے برداشت کی ہوگی, اور جو منو سلوے کا انتظار آپ نے کیا ہوگا, اور جو صبر آپ نے کیا ہوگا, اور جو خاموشی اپنائی ہوگی, اور جو مطلب آپ سے میرا ایک یہی سوال ہے کہ 15 دن تک جب وہی آپ کے لیے جب رک گئی وہی, اور گھر کے باہر ایک سوال کھڑا ہوا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ 3 سوالوں کا جواب دے دیں, ہم مینڈیٹ دے دیں گے کہ آپ حق پر ہیں, اور 15 دن تک وہی نہیں آ رہی. آپ ہاؤ ڈیڈ یو ٹیک اٹ, یو نو. میرا تو سب سے امپریشن یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز نے کھڑا رکھا. مطلب حق ہے, مانتے ہم حق ہے, ہمیں بھی پتہ حق ہے, انسانی تقاضے سے کل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہیں تو انسان ہی نا. کیا اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ یُؤْذِيكَ صَدْرُكَ, کیا چیز کہ دل آپ کا تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے. دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ سپر ہیرو ہیں تو آپ کو کوئی آپ افیکٹ نہیں ہوتا یا آپ کو فرق نہیں پڑتا, ایسی بات تو یہ میرے خیال سے ایک توہین ہے. توہین ہے. آج بھی کوئی کامیاب آدمی ہے, he has been through something in life اور اسٹرگل سے گزرا ہے, پریشانی سے گزرا, بولے یار آپ تو پریولیج تھے نا,
آپ کر سکتے ہیں. آپ کو بھی بولا ہوگا غلط ہے. یار آپ تو آپ کتنا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, اس کو نہیں پتا ان راتوں کا جو میں نے گزاری. ایک اور جملہ بھی بڑا ہرٹفل ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کوئی پین رکھو تو اگلے کے ساتھ بھی تو ہو رہی ہے. That's also very hurting. میں یونیک ہوں اپنے پین میں, ٹھیک ہے, اس کا بھی پین ہوگا, لیکن میری یونیکنیس کو کیوں اڑا رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پین کو آپ نارملائز کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ اس کو ایک عام آدمی کا پین کیوں کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ اس کو ایک فرشتے کا پین کیوں کر رہے ہیں. وہ رسول اللہ کا پین ہے ایز اے ہیومن بینگ. آپ سب کو تکلیف ہوئی ہے یار, اینڈ ہاؤ ڈیڈ ہی مینج؟ ہی مینجڈ آؤٹ آف اٹ. تو آئی تھنک میں نے بڑا تلاش کرنے کی کوشش کی کہ واٹ کیپس یو گوئنگ آن, یو نو. مجھے ایک رات یاد ہے کہ اتنا سخت حالات تھے زندگی کے کہ مجھے ایسا لگتا تھا یہ بادل ہٹیں گے کبھی, ہے مطلب اتنی زیادہ کنجیشن تھی میری لائف میں, اتنا مار رہے تھے لوگ مجھے, اور مطلب اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودے جو ہیں وہ زہر پلا رہے ہوں آپ کو. I was so choked, you know. وہ رات جو تھی نا, میں سونے کے لیے لیٹتا تھا تو مائنڈ اپنے ڈیفینس کے اندر اور اس ڈر اور ڈیفینس کے اندر اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ میں لیٹتا تھا تو میرا پری کانشیس مائنڈ نا مجھے جھٹکے سے اٹھا دیتا تھا, اور میری باڈی اور میرا آنکھیں میں بند کرتا تھا لیکن میرا مائنڈ نہیں سو پا رہا تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے مجھے اتنی زیادہ انگزائٹی ہوئی تھی اس ٹائم پر. انگزائٹی ورڈ نیگیٹیولی لوگ لے لیتے ہیں, یہ ٹیمپریری ہو جاتی ہے, کبھی کبھی فیز ہے, گھبراہٹ ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے ایک ڈاکٹر نے مجھے ایلپ لکھ کے دی, آپ ایلپ لے لیں. میں نے کہا یار میں لوگوں کو عقیدہ پڑھاتا ہوں توحید کا, کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں گولی کھا لوں؟ میرے پاس تو اللہ کا دین ہے, ایک مسلح ہے. میں کیا پڑھاؤں گا مارکیٹ کے اندر اگر مجھے ہی اپنی اینکشسنس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی ڈپریسنٹ دے رہے ہیں آپ, اینٹی انگزائٹی دے رہے ہیں آپ. میں کہا نو, اتنا پریشر تھا میرے اوپر, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنا زیادہ. تو مائی ہارٹ واز پاؤنڈنگ اینڈ پیلپٹیٹنگ دیٹ ڈے. میرا دل کی دھڑکن تیز, میں سویا نہیں جاتا تھا. تو بڑی سخت رات تھی وہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واٹ کیپس یو گوئنگ آن از کہ ایک تو میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آدمی ٹھیک نہیں ہوں, غلطیاں بھی میں نے بہت کی ہوں گی, اور تھوڑا ہوگا میرے مزاج میں, ایٹیٹیوڈ میں, کہ پبلک کی ہٹ جاتی ہے اس سے. پیپل گیٹ ٹرپڈ آف. I might have overspoken somewhere, I might have overacted, I might have overexpressed. But my heart knew in the core کہ یار میں اپنے کاز سے سنسیئر ہوں, اور میری اسٹریٹجی غلط ہو سکتی ہے, میرا بیہیویئر غلط ہو سکتا ہے, لیکن میری نیت ٹھیک ہے. میں ایک عام انسان کو وہ عاطف نہیں بننے دینا چاہ رہا جو وہ امریکہ سے آنے کے بعد اور اس سے پہلے کی زندگی میں جس حال تک وہ پہنچ گیا تھا. یہ ہے میرا ویژن کہ میں دوسرا عاطف اپنی کیپیسٹی میں نہیں بننے دوں گا. میں پہلے نا اپنی لائف سٹوری سناتا تھا مسجدوں میں. ایک آدمی نے ڈیفینس فیز 7 نے مجھے اتنا ذلیل کیا اس کے اوپر, وہ دینا اس کے بعد طلعت کا پوڈ کاسٹ, اس سے تک میں نے کہانی نہیں کھولی. مطلب میں ایسا آدمی ہوں کہ جب مجھے لگ جائے نا تو میں اس طرح خاموش ہوتا ہوں, پھر خاموش ہی ہو جاتا ہوں. میں 20 سال بولے نہیں کچھ. میں نے بولا اب دین کی دعوت کا کام ہوگا نا تو اپنی ایگزامپل دے کے نہیں بات کروں گا. I learned my lessons. کتنے لوگ آئے, کتنی آفرز آئیں, آپ اپنی لائف کے بارے میں کچھ کھولیں, کیا ہوا تھا, کہ میں نے کہا نہیں بھائی میں کچھ بھی نہیں. آج بھی یہی سمجھتا ہوں. سو آئی تھنک دیٹ تھنگ دیٹ کیپس یو گوئنگ آن از اللہ نے مجھے چوز کیا اس پین کے لیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میرے نصیب میں یہ غم آیا ہے. خوش قسمت ہوں میں جس کے نصیب میں ان بے وفائیوں کا غم آیا ہے. یہ ہر آدمی کو نہیں ملتا. تبھی میں نے ایک عورت کو, بڑے علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے,
بڑا علمی شجرہ ہے ان کا, اور بڑی پریشان تھیں وہ. تو ان کو میں نے سمجھایا کہ تیرے کھاتے میں یہ غم آیا اس لیے بے وفائی کا, کیونکہ یہ تو بڑے قسمت والے لوگوں کو اللہ بے وفائی کا زخم دیتا ہے. غداری کا زخم بڑے قسمت والے لوگوں کو ملتا ہے, غدار ملے اس سے زندگی. کیونکہ جو سبق بے وفا اور غدار سے کھا کے جاتے ہیں نا, وہ مینجمنٹ 101 اور مارکیٹنگ 101 اور اسٹریٹجک مینجمنٹ 101 یا 100 کے کورسز نہیں کرا سکتے. دنیا میں کوئی ایسا کورس نہیں ہے, کوئی ایسا لائف کوچ نہیں ہے, کوئی ایسا انسپریشنل مواد نہیں ہے, کوئی ایسا پیٹرسن اور یہ رابرٹ گرین والا مال نہیں ہے جو انسان کو سکھا سکے, جو ایک بے وفا سکھا سکتا ہے آپ کو, جو ایک غدار سکھا سکتا ہے آپ کو, جو ایک ظالم سکھا سکتا ہے آپ کو. وہ ایسا سبق دے کے جائے گا کہ آپ کو اس کے, اور ایک جابر جب آپ کے ساتھ کرتا ہے نا, جابر جو پاور میں ہو کے آپ کے ساتھ جب کرتا ہے نا, تو مچھلی کا سروائیول مگرمچھ کے اس پول کے اندر جو اس کے ایونیوز کھولتا ہے نا, اس سے بڑی رحمت اللہ کی نہیں ہوتی. becomes an opportunity. کہ اٹ بیکمز این ایونیو آف, کیونکہ آپ ہو نا, دیکھیں آپ سمجھیں اس چیز کو, آپ کا سوال کا جواب یہ ہے, واٹ kept going on is the greatness of man. کہ آپ کو شروع میں ڈر لگے گا, انگزائٹی آئے گی شروع میں, پھر اس انگزائٹی کو آپ اپنی اسپرچل انیٹمی کے تحت آٹومیٹکلی اوور کم ہونا شروع, آپ کا ڈر کم ہوگا. صحیح. پھر وہ آ جائے گی آپ کے سامنے بدنامی, اینڈ یو ول گیٹ یوز ٹو اٹ. پھر کچھ نہیں ہوگا آپ کو. یہ حصہ ضرور علیحدہ سے رکھ کے سنائیے گا, دا پروسیس, کہ آدمی کیسے دلیر بنتا ہے. پہلے اتنی انگزائٹی آئے گی کہ کوئی گولی کام نہیں کرے گی, پھر وہ فیئر جو ہے تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ, شیر کے ساتھ جینے کی عادت ڈالے گا, اس بلا کے ساتھ. پھر وہ آہستہ آہستہ اس بلا کو کھانا شروع کرے گا, اور وہ مانسٹر جو ڈر کی حالت میں تھا وہ باڈی کا پارٹ بننا شروع ہو جائے گا آپ کی. یو گیٹ یوز ٹو ایٹنگ دا مانسٹر. اور پھر آپ, وہ آپ کا جملہ یاد آ گیا, بلائیں کھاتا ہوں, بلائیں کھانے ناشتے. اور پھر آپ اپنی زندگی میں زہر اور امرت, زہر اور مٹھاس کے ساتھ جینے کی عادی بننا شروع ہو جائیں گے. آپ ایک بچے سے ایک آدمی, اور ایک ذرے سے پہاڑ, پھول سے کلی, اور خاک سے خاص, اور ایک جنگل کا شیر بننا شروع ہوتے ہیں جب آپ وہ دو ٹولز میں رہنا شروع کریں. واٹس دا ڈفرنس بٹوین اے لائن اینڈ اے ریبٹ؟ ویسے یہ مثال بنے گی نہیں یہاں پہ. ایک صرف کمفرٹیبلٹی میں پرفارم کرتا ہے, شیر انکمفرٹیبلٹی میں بھی پرفارم کرتا ہے. دا ٹول آف ڈسکمفرٹ, مطلب آپ پہ اسٹریس بھی ہے اور خوشی والے ٹریگرز بھی ہیں, اس کے بیچ میں ہی جنگل میں ایڈجسٹ, اس کا کیریکٹر ایسا بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں, یا چار عذاب کھڑے ہوں گے اس کے, اس کی جنگ چل رہی ہوگی, اس کی دشمنیاں چل رہی ہوں گی, مگر ہی از آلسو ہینڈلنگ. تو کچھ لوگ ملٹی ٹاسکنگ سیکھتے ہیں عصا اور صحیح کے حدیث کے اندر, کچھ لوگ ملٹی ٹاسکنگ سیکھتے ہیں شر اور اشر کے اندر, اور سب سے ٹاپ برین ملٹی ٹاسکنگ سیکھتا ہے گڈ اینڈ ایول, اینڈ ایول اینڈ ایول, اینڈ گڈ اینڈ گڈ, اینڈ خیر اینڈ خیرین, اینڈ شر اینڈ شرین, اینڈ خیر اینڈ شر. اس سارے کمپوزیشن میں اس کا برین یوز ٹو ہو جاتا ہے ٹو اسمائل, ٹو ٹاک, ٹو پرفارم, ٹو ڈیلیور, ٹو بی کمپوزڈ. وہ سیکھتا ہے اپنے آپ کو لے کے چلنا, اگرچہ یہ جن کھڑے ہیں اس کی زندگی. یہ سٹارٹنگ ہوتی ہے اس کے بادشاہ بننے کی, کہ ڈر بھی کھڑا ہوا ہے مگر امید بھی کھڑی ہے. الایمان بین الخوف ورجا, دشمن بھی کھڑے ہیں, دشمن بھی ہے, دوستیاں بھی ہیں, منافق بھی ہیں, اور وہ چل رہا ہے اب. مگر سٹارٹ ایسا نہیں ہوتا اس کا. پہلے انگزائٹی ہے, جھٹکے ہیں, نارملائز کرتے ہیں اس فیئر کو.
پھر آپ کھانا شروع کرتے ہو اس فیئر, وہ بلا چھوٹی ہونا شروع ہوتی ہے. پھر آپ اسی طرح کے 2 فیئرز میں رہتے ہو اور آپ کو لگتا ہے میں مر جاؤں گا, پھر وہ چھوٹا ہوتا ہے. اور یہ جتنا آپ, اگر تو وہ فیئر آپ کو مار گیا, یہ میں کہتا ہوں چھوٹے ہو گئے. میں آپ کو یہ میں سمجھاتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ کریں آپ, کہ دیکھو جتنا تم مجھے نیا ویپن سے ڈرانے آؤ گے نا, اتنا اگر میں مر گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اتنا ہی تمہارے ویپن کو کھا جاؤں گا. تو یوز یور بلٹس ویری کیئرفلی. بلکہ اٹ ہیپنز ان وار ایز ویل, بیکاز جنگ ہارتے ہیں کچھ, اگر کوئی ہیلی کاپٹر مل جاتا ہے تو وہ ٹیکنالوجی چلی جاتی ہے. مطلب اگر آپ کا وار ویک ہو گیا, یس, اف یو مس دا شاٹ, تو پھر میں اس کو اس کے ریورس انجینئرنگ ہو جائے گی نا. آپ کا وار بھی سیکھ جاؤں گا میں, یس, اس کی ریزیلینس بھی سیکھ جاؤں گا, اور اس کو اپنے وار میں مکس کر کے آپ پہ وار کروں گا. وہ آپ کہتے تھے نا, سمجھ کے تنقید کرنا, جملے دینا مجھے. ہاں, وہ جملے جو ہے نا وہ انرجی دیتے ہیں. تو وہ جتنا تم مارو گے وہ اتنا بوسٹر اور مل جائے گا. لیکن یہ شروع, یہ اس کے لیے بات اس کی ہے, you're not bulletproof the first day, obviously. کچھ زخم they make you bulletproof. Yeah, they make you bulletproof. وہ آپ کو بناتے ہیں بلٹ, کیونکہ آپ کے پاس, اور جو اچھا دوسرے جو ڈر گیا تو ڈرتے سب ہیں, جو بھاگ گیا اس کو تو بلائیں کبھی ادھر ادھر دیکھیں تو گی. وہ سوچیں پھر وہ جس نے 20% کا آپ پہ فائر چلایا تھا نا, اب وہ 20-80 بن کے آپ کو ہانٹ کرے گا اگر آپ نے میدان چھوڑ دیا تو. کہ 20 ایسا ہو تو 80 پتہ نہیں کیسا ہوگا. نہیں, وہ 20-80 کا بن جائے گا آپ کے لیے. اچھا, ابھی آپ جہاں پہ کھڑے ہو اور وہ 20% فائر کر رہا ہے آپ پہ, اور اگر آپ 4 قدم بھاگ گئے پیچھے تو وہ 20 کا فائر 80 کی اسٹرائک دے گا آپ کو. سو اسٹے دیئر, ہلے نہیں. کتوں کے ناچنے سے شیر اپنی گراؤنڈ نہیں چھوڑتا سرکار. لیٹ دم ڈانس, that's what they do. They dance and they bark, and that's what God created them for. A lion is not created to bark. A lion roars on his timings, at the perfect opportunity. شیر دھاڑتا ہے, مگر وہ کتوں کے بھونکنے کا پریشر اور سٹریس اور ساری نیریٹو بلڈنگ جنگل میں بن رہی ہوتی ہے کہ سب بھونک رہے ہیں بھائی, تو مر ہی گیا ہوگا شیر. وہ ایک دھاڑتا ہے اور بڑی ایکوریٹ دھاڑ ہوتی ہے اس کی, ٹو سائلنٹ دا انٹائر ٹرین. مگر ڈر ہے, خوف ہے, پتہ ہے بھائی 100 کتے آ گئے ہمارے. ایک شیر 100 کتوں سے نہیں لڑ سکتا. ایک شیر شاید 10 کتوں سے بھی نہیں لڑ سکتا, اور 10 لگڑ بڑگڑ سے بھی نہیں لڑ سکتا. شیر صرف اپنے امیج سے لڑتا ہے پبلک کے ساتھ. بھونکنے چاہے 100 بھی آ جائے, he just has to learn the art of being a lion. تو شیر بننا ایک فن ہے پورا. شیر کا مطلب طاقت نہیں ہے, شیر کا مطلب سائز نہیں ہے, اسپیڈ نہیں ہے, شیر کا مطلب اسپیڈ نہیں ہے, شیر کا مطلب برینز نہیں ہے. شیر کا مطلب شیر ہے بس. That's it. وہ بننے کے اندر نا وہ پروسیس ہے جگر اور کلیجہ بڑا کرنا, ایبزارب کرنے کا. شیر ایبزاربشن کا نام ہے, کہ شیر پریشر ایبزارب کرتا ہے, اسٹریس ایبزارب کرتا ہے, کمپوزیشن رکھتا ہے اپنی. وہ کمپوزیشن اس کے بال نکالتی ہے, ایک ہیبت کریٹ کرتی ہے, ایک اورا اور ایک آمبینس کریٹ کرتا ہے, ایک کیریکٹر رکھتا ہے, ایک چال رکھتا ہے اپنی. ان دا تھک ان دا تھن اس نے یہ رکھنا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوگا. اینڈ دیٹ از آٹومیٹک. وہ ہاتھی کی, لومڑی کی, چیتے کی, جیگوار کی, اور وہ جنگل کے مختلف نسل کے جانوروں کی کنوینئنسز اور کمفرٹ زون نہیں لے سکتا, کیونکہ ان کی اوقات ہی یہی تھی. جراف لمبا ہے, وہ لمبا ہی رہنا چاہتا ہے, وہ پھیلنا نہیں چاہتا. تو اس نے پھیلاؤ کا پھیلنے کا انکنوینئنس لیا ہی نہیں. ہاتھی بڑا ہے ٹھیک ہے, مگر اس نے فہم و فراست کی آگ سے گزرنا ہی نہیں ہے. لومڑی تیز ہے مگر دلیری دکھانے کی ڈومین میں نہیں آنا چاہتی کبھی بھی. چیتا تیز ہے
بہت تیز ہے, مگر اسٹریٹجک اسٹرکچرل مینجمنٹ اور پیک ہنٹرز کو ہینڈل کرنے کا اسٹریس نہیں لینا چاہتی. کتے پیک ہنٹرز ہیں, ولفز پیک ہنٹرز ہیں, مگر سسٹم کے اندر جہاں پہ دوسرے قسم کے برینز دکھانے ہیں, اس کا اسٹریس لینا ہے یا کسی اور کی وہ نہیں لیں گے. ولف اپنے کیریکٹر سے نہیں ہنٹ کرتا, ولف اپنے پیک ایبلٹی سے ہنٹ کرتا ہے. شیر ہنٹ کرتا ہے اپنے نام پر, اپنے کیریکٹر پر. اس کے لیے ایک آگ ہے, اس کی دشمنیاں ہی اس کی دلیل ہے اس کے حق ہونے پہ. Everybody has issue with the lion, but they want a lion in the courtyard. اس کے لیے وہ گریٹنس, وہ آگ کہ میں چوز ہوا ہوں آسمان سے یہ بننے کے لیے. That's what keeps you going on. آپ پوچھیں گے نا کسی بڑے آدمی سے, ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, what kept you going on, آگے سے ہی بولے گا مجھے آتا نہیں ہے اور کچھ کرنا. انہیں بہت کچھ کرنا آتا ہے, مجھے یہی کرنا آتا ہے. مجھے صرف یہی کرنا آتا ہے کہ میں بنا ہی اس کام کے لیے. تو میں اللہ, وہ کہتے ہیں نا خالد بن ولید کے بڑے پیارے جملے تھے, میں اللہ نیور لیٹ دا آئیز آف دا کاورڈ سلیپ ان دا نائٹ. اللہ کسی بزدل کی آنکھ کو نیند نہ دے. اور میری دوسری دعا ہے اللہ کسی دلیر بہادر شیر کو کتوں کے ہاتھوں نہ مروائے. میری ان کو ایڈوائز ہے کیپ واکنگ. جس دن تجھے مارنے آنا چاہیے تو شیر ہی مارنے آنا چاہیے. تو سلیکٹ یور انیمی وائزلی اینڈ سلیکٹ یور بیٹلز وائزلی.